امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے افغان پروپیگنڈا بے نقاب کر دیا۔ طالبان رجیم کی بگرام ایئر بیس پر جنگی طیاروں کی تیاری کا کچا چٹھا کھل گیا۔ رپورٹ میں بتایا کہ سیٹلائٹ تصاویر اور دستیاب شواہد سے واضح ہوتا ہے کہ طالبان نے ناکارہ طیاروں اور بختر بند گاڑیوں کو محض رنگ و روغن کر کے رن وے پر کھڑا کیا۔ سوشل میڈیا پر گمراہ کن پروپیگنڈے کے تحت جنگی مشقیں، طیاروں کی مرمت اور عسکری پریڈز دکھائیں۔ امریکہ میں بعض تحقیقاتی اور مفاداتی حلقے بگرام ایئر بیس کی سرگرمیوں پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ افغانستان میں چھوڑے گئے امریکی اسلحے میں بھی خصوصی دلچسپی۔ امریکی صدر ٹرمپ بھی بگرام ایئر بیس کی واپسی کا مطالبہ کر چکے۔ افغانستان میں موجود دہشت گردوں سے ہمسایہ ممالک پریشان۔ افغانستان کے ہمسایہ ممالک کی تہران میں بیٹھک۔ افغانستان کے نمائندے نے دعوت کے باوجود شرکت نہ کی۔ پاکستان، چین، روس، تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان کے نمائندوں کی شرکت کی گئی۔ پاکستان کی طرف سے خصوصی نمائندہ محمد صادق کی شرکت۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ افغانستان میں سیکیورٹی اور استحکام علاقائی تعاون کے بغیر ممکن نہیں۔ افغانستان کے مسئلے کا حل ہمسایہ ملک ہی پیش کر سکتے ہیں۔ وزیراعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی جنرل باجوہ پر سنگین الزامات۔ کہا ایک بریفنگ میں جنرل باجوہ نے کہا رانا بہت موٹے ہو گئے ہو، جیل میں بہت سمارٹ تھے۔ فیض حمید سے کہا کہ اس کو دوبارہ سمارٹ بناؤ۔ میں نے کہا کہ مجھ پر مقدمہ آپ نے ہی بنوایا، اللہ اس دنیا میں حساب لے گا۔ ایسا ہی ہو نہیں سکتا کہ حاضر سروس افسر آرمی چیف کی مرضی کے بغیر جھوٹا مقدمہ بنائے۔ مزید بولے بانی پی ٹی آئی کے دور میں معاملات فیض حمید جنرل باجوہ کی مرضی سے ہی چلتے تھے۔ فیض حمید سے فیضیاب ہونے والوں کے لیے اچھی خبر نہیں۔ سابق رکن قومی اسمبلی محمود مولوی نے خبردار کر دیا۔ کہا پی ٹی آئی نے فیض حمید سے بہت سے فائدے اٹھائے، جس نے ملک کو نقصان پہنچایا اس کا احتساب ہوگا۔ سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل نے کہا کہ پاک فوج نے ایک پاورفل شخصیت کا احتساب کیا ہے۔ پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو واضح ڈائریکشن پر چلنا ہوگا۔ شکارپور کے حلقہ پی ایس 9 میں ضمنی انتخابی مارکا۔ پولنگ کے بعد ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری۔ پیپلز پارٹی کے آغا شہباز درانی اور جے یو آئی کے مولانا رشد اللہ شاہ سمیت 8 امیدوار مد مقابل۔ نشست پیپلز پارٹی کے رکن سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کے انتقال پر خالی ہوئی تھی۔ 9 افراد کے خلاف ایس آئی یو پر 10 مقدمات درج کر لیے گئے ہیں، جبکہ دیگر افراد کا کرمنل ریکارڈ اور ویریفیکیشن کی جا رہی ہے۔ یہ نیٹ ورک کی انفارمیشن آلریڈی بھی اویلیبل تھی۔ ان کے خلاف ڈیجیٹل اور دوسرے شواہد بھی موجود تھے۔ ان کا پریویس کرمنل ریکارڈ بھی ہے اور آلریڈی اس ملزم کے پکڑے جانے سے پہلے بھی یہ 5 کیسز میں مطلوب ہے۔ تو ملزم کی نشاندہی پہ اور لوگوں کا نام بھی سامنے آئے۔ کراچی میں قادری ہاؤس سے گرفتار 9 ملزم جرائم میں ملوث نکلے۔ 3 شوٹر بھی شامل ہیں۔ ملزمان کے خلاف 10 مقدمات درج۔ ایس ایس پی ڈاکٹر عمران کی نیوز کانفرنس۔ کہا پولیس نے چھاپے کے دوران 17 افراد کو گرفتار کیا۔ چھاپا بھتے کی وارداتوں میں ملوث 3 ملزمان کی گرفتاری کے لیے مارا گیا۔ کارروائی پہلے سے گرفتار ملزم ریحان الدین کی نشاندہی پر کی گئی۔ ملزمان کا تعلق انتہائی مطلوب اور خطرناک بھتہ خور گروپ سے ہے۔ وسیع اللہ لاکھو اور سمت کاٹھواری بیرون ملک چھپے ہوئے ہیں۔ آج پاکستان دنیا کے ٹاپ 3 کرپٹو اڈاپشن کنٹریز میں شمار ہے۔ 30 سے 40 ملین بغیر کسی ریگولیٹری فریم ورک، بغیر کسی کلاس روم انہوں نے یہ انڈسٹری کو اڈاپٹ کر لی۔ جب عوام اتنی سسٹم کے اندر ہے تو کیا اسٹیٹ کا باہر رہنا سمجھداری ہے؟ ہم کرپٹو کو پروموٹ نہیں کرنا چاہ رہے، ہم کرپٹو کو ریگولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ کرنے سے رسک ہوگا، میں کہتا ہوں یہ نہ کرنے سے رسک زیادہ ہے، ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ دہشت گردوں کی ڈیجیٹل فائنینسنگ اور منی لانڈرنگ کا راستہ روک دیا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی بلال بن ثاقب کی نیوز کانفرنس۔ کہا اب اکاؤنٹ ہولڈر کی شناخت معلوم ہو سکے گی، سیکیورٹی ادارے صورتحال مانیٹر کر سکیں گے۔ پاکستان دنیا کے پہلے 3 کرپٹو اپنانے والے ممالک میں شامل ہے۔ 3 سے 4 کروڑ پاکستانی ڈیجیٹل اثاثے استعمال کر رہے ہیں۔ ہم کرپٹو کرنسی کو ریگولیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی بار ایکسچینج کے لیے عالمی معیار کا راستہ کھول دیا۔ بائنانس اور ایچ ٹی ایکس کو NVC کا اجرا نئی سوچ کا عملی قدم ہے۔ یہ اقدام نئی سوچ کی عکاسی اور ادارہ جاتی تبدیلی ہے۔
डिजिटल फाइनेंस मुस्तकबिल और अगर उस पर काम न किया गया तो पाकिस्तान पीछे चला जाएगा। पाकिस्तान में डिजिटल असासे अपनाने की बेपनाह सलाहियत मौजूद है और पाकिस्तान अगले 10 साल में टेक्नोलॉजी के जरिए अपनी खुद मुख्तारी मुस्तहकम कर चुका होगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बजट में इजाफा, IMF ने बजट बढ़ाने पर इत्मीनान का इजहार कर दिया। कफालत प्रोग्राम की इमदाद में मजीद इजाफे की भी सिफारिश कर दी। बैनुल अक़वामी मयार के मुकाबले में बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की रकम कम है। समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बजट को मजबूत किया गया। गैर मशरूत नकद इमदाद की रकम 13,500 रुपये से बढ़ाकर 14,500 रुपये की जाएगी। कफालत प्रोग्राम की कवरेज में कम अज़ कम 2 लाख खानदानों का इजाफा मुतवक्के है। कफालत प्रोग्राम की रकम में अफराद ज़र के मुताबिक एडजस्टमेंट जारी रखने की भी सिफारिश की गई है। लाहौर में डीएसपी की बीवी और बेटी के कत्ल का ड्रॉप सीन। डीएसपी उस्मान ने दोनों को कत्ल करके गुमशुदगी का ड्रामा रचाया। पुलिस ने डीएसपी उस्मान हैदर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने बीवी और बेटी को कत्ल करके लाशें शेखुपुरा और काना में दफना दी। मुलजिम की निशानदही पर बीवी और बेटी की लाशें बरामद। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, नासिर हुसैन शाह भी वज़ीर आला के साथ दौरे में शरीक। वज़ीर आला सिंध ने शहर में जारी तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया। वज़ीर आला सिंध ने कोरंगी कॉजवे, शाहराह भुट्टो, रेड लाइन और दीगर मेगा मंसूबों के कामों का जायजा लिया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि काम का मयार और बरवक्त तकमील शहरियों के लिए अहम है। अब शहरियों को ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात नहीं होंगी। वज़ीर आला सिंध ने मंसूबे को कराची की ट्रैफिक बेहतरी के लिए अहम करार दिया है। स्मोक बनी रोग पंजाब के अवाम आलूदा फ़िज़ा में सांस लेने पर मजबूर। पाकिस्तान का दुनिया के आलूदा तरीन मुल्कों में तीसरा नंबर और लाहौर का दूसरा नंबर। AQI 411 रिकॉर्ड। फैसलाबाद सबसे ज़्यादा आलूदा, AQI 698 तक पहुँच गया। बहावलपुर में AQI 608, लाहौर में गुलबर्ग 2 का AQI 653, इलामा इकबाल टाउन 529, सिविल सेक्रेटरीट 510 रिकॉर्ड। तिबी माहिरीन का मास्क पहनने का मशवरा। पाकिस्तान चीन इक्तिसादी शराकतदारी में अहम पेशरफ्त। SIFC की सहूलतकारी से चीन के हैबी जुहांग एनर्जी टेक्नोलॉजी ग्रुप की पाकिस्तान में सोलर एनर्जी और हाईटेक के शोबों में अरबों डॉलर की सरमायाकारी में दिलचस्पी। बड़े सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की भी तजवीज़। बीजिंग में पाकिस्तान चीन B2B कॉन्फ्रेंस में 8.5 अरब डॉलर के मुआहदों का जायजा। पाकिस्तान को चीनी सरमायाकारों के लिए महफूज और पुरकशिश मरकज करार दिया गया।